السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل دعا نور ولاگس۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو جی شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ، اور آج میں آپ سے شیئر کروں گی کہ میں کیسے اپنے گھر کو ہمیشہ صاف ستھرا اور نیٹ اینڈ کلین رکھتی ہوں، اور وہ کون سی ایسی چند عادات ہیں کہ جن پہ عمل کر کے میں نے اپنی زندگی کو نہایت ہی آسان بنایا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں جیسے ہی صبح کو اٹھتی ہوں نا، تو سب سے پہلے جو میرا کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اپنے بیڈ کو میں بنا لوں، کیونکہ جب آپ بیڈ بنا لیتے ہیں نا، تو بے شک پھر آپ اتنی جلدی موپنگ یا جھاڑو پوچھا نہ بھی کریں نا، لیکن پھر بھی آپ کو نا گھر صاف ستھرا اور نیٹ اینڈ کلین لگتا ہے۔ تو میری عادت ہے کہ میں جیسے ہی اٹھتی ہوں نا اور پھر میں سب سے پہلے اپنے بیڈ کو بنا لیتی ہوں، اور جو بھی ہوتے ہیں سارے کمفرٹر والا فلیس وغیرہ، مطلب کمبل وغیرہ، کھیس جو رات کو ہم لوگ اوپر کرتے ہیں، سونے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو وہ ان سب کو میں طے کر کے ان کو ان کی جگہ پہ رکھ دیتی ہوں، اور بیڈ کو میں نیٹ اینڈ کلین کر لیتی ہوں۔ اور فالتو جو بھی چیزیں پڑی ہوتی ہیں سائڈ ٹیبل پہ، یا مطلب کمرے میں گلاس وغیرہ یا جو بھی پانی کی بوٹلز وغیرہ، وہ اٹھا کر میں کچن میں رکھ آتی ہوں، اور اس کے ساتھ ہی پھر میں اپنے دوسرے والے کمرے میں چل جاتی ہوں، اور اس کو بھی، یہ کمرہ ابھی اتنا یوز تو نہیں ہوتا کیونکہ ہم لوگ سب دوسرے ہی کمرے میں ہوتے ہیں، لیکن بچے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اس پر بیٹھتے ہیں تو اس کی بھی بیڈ شیٹ کو خراب کر دیتے ہیں۔ تو میں دونوں کمروں کی جو ہے نا بیڈ شیٹ کو ٹھیک کر لیتی ہوں، اور جو بھی فالتو سامان وغیرہ ہوتے ہیں، بچوں کے جو کھلونے ہوتے ہیں، ان کو اٹھا کر ان کی جگہ پہ رکھ دیتی ہوں۔ تو پھر آپ اتنی جلدی صفائی نہ بھی کریں نا، تو اچانک سے اگر کوئی آ بھی جائے تو پھر آپ کو اتنی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا ہوتا، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اٹھتے ساری کچن میں گھس جائیں ناشتہ بنانے کے لیے، اور کمرہ ویسے ہی بکھرا ہو، بیڈ شیٹ ویسے ہی ساری پڑی ہو اور ہر چیز نا، تو جو کوئی آئے گا تو اس کے اوپر نا آپ کا اتنا اچھا امپریشن نہیں پڑتا۔ تو یہ اصول ہے نا، اس کو آپ زندگی میں اپنا لیں، اور اس سختی سے اس پر عمل کریں کہ سب سے پہلے جیسے ہی آپ اٹھیں نا، تو جو آپ کے بسترے وغیرہ ہیں آپ ان کو اٹھا لیں، ان کو جھاڑ کے ان کو رکھ دیں، طے کر کے ان کو ان کی جگہ پر رکھ دیں، اور اپنی بیڈنگ کر لیں، مطلب اپنی بیڈ کی چادر وغیرہ ٹھیک کر لینا، تو زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی میں کچن میں آ جاتی ہوں، اور میں پھر اگر میں نے ناشتہ بنانا ہو نا، تو پھر میں پہلے پیڑے بنا کر رکھ دیتی ہوں، اور جتنی دیر میں پیڑوں کو ریسٹ ملتا ہے نا، اتنی دیر میں سنک میں جو بھی برتن پڑے ہوتے ہیں میں ان کو واش کر لیتی ہوں۔ میں نے کبھی بھی ایک کام نہیں کیا کہ اگر میں نے کچن میں جانا ہے تو صرف جا کر میں نے ناشتے پہ فوکس کرنا ہے۔ میری یہ شادی کو الحمدللہ 9 سال ہو گئے ہیں، اور یہ میری 9 سال میں یہ میری پکی عادت ہے کہ میں کچن میں جب بھی آتی ہوں نا، تو ویسے تو میں رات کو ڈیلی کچن اپنا صاف ستھرا کر کے سوتی ہوں۔ میں کسی دن آپ سے اپنی رات کی بھی روٹین شیئر کروں گی کہ میں رات کو اپنا کچن بالکل نیٹ اینڈ کلین کر کے دھلے ہوئے برتنوں کو ان کی جگہ پہ واپس رکھ کے ہر چیز کو نا تو صاف ستھرا کر کے نا اپنے کمرے میں جاتی ہوں۔ لیکن صبح چونکہ میرے فادر ان لا وہ اپنے لیے خود ہی دودھ پتی کو بوائل کرتے ہیں، دودھ پتی بنا لیتے ہیں، تو پھر وہ جب وہ آتے ہیں نا تو پھر وہ برتن اٹھا کے ادھر ادھر رکھ دیتے ہیں۔ وہ مطلب جب بھی چائے بناتے ہیں تو جو چینی پتی کے پاٹ ہوتے ہیں وہ واپس ان کو ان کی جگہ پہ نہیں رکھتے، اور سنک میں برتن سنک کے بیچ میں نہیں پڑے ہوتے آس پاس، ویسے ہی نا وہ صرف بناتے ہیں ایک، یقین کریں، دودھ پتیاں، لیکن کچن کا حال وہ ہوا ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ یہاں پر پتہ نہیں کوئی کشتی کھیلتا رہا ہو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب جینٹ سے تو ہم اس چیز کی توقع نہیں کر سکتے نا، یہ تو لیڈیز کا کام ہوتا ہے۔ تو پھر میں جیسے ہی صبح کچن میں آتی ہوں نا، یہ تو سنڈے کے دن کا ولاگ ہے نا، تو اس لیے، ورنہ عام روٹین میں جب میں بچوں کو اسکول بھی بھیجنا ہوتا ہے تو جیسے میں کچن میں آتی ہوں تو میں سب سے پہلے جو سارے برتن ہوتے ہیں ان کو سنک پہ رکھتی ہوں، کچن کاؤنٹر کو نیٹ اینڈ کلین کر لیتی ہوں، پھر اتنی دیر میں ساتھ ہی بچوں کا بریک فاسٹ تیار کر لیتی ہوں۔ اور یہ میری ابھی سے نہیں، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس عادت کو میں نے 9 سال سے اتنا اپنایا ہوا ہے نا، کہ اب تو میرے سسرال میں ادھر سب کو ہی میری اس عادت کا پتہ ہے کہ، اور برتن اپنے ہاتھوں کے ہاتھ دھونے ہیں، کبھی بھی آپ نے یہ نہیں کرنا کہ یار 2 کپ ہی تو ہیں، 2 پلیٹس ہی تو ہیں، سنک میں رکھ دیتی ہوں، جمع ہو جائیں گے تو پھر دھو دیں گے، نہیں، یقین کریں اگر آپ 2 کپ ہے نا، اگر آپ وہ اسی ٹائم دھو دیں گے نا تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی۔ میں کیا کرتی ہوں
پیڑے بنا لیتی ہوں۔ ساتھ ہی اگر میں نے آٹا ختم ہو چکا ہو، مطلب دن کے لیے دوبارہ گھوننا ہو، میں آٹے کو مکس کر کے نا اس کی مطلب اس میں پانی ڈال کے اس کو 1-2 مکھی لگا کے چھوڑ دیتی ہوں۔ اتنی دیر میں جو 3-4 برتن، کیونکہ برتن میں جمع ہونے نہیں دیتی، تو میں ان برتنوں کو دھو لیتی ہوں۔ پھر ساتھ ہی برتنوں دھو کے نا، تو جب تک میرے پیڑے جو ہوتے ہیں وہ صحیح مطلب وہ اپنی جگہ پہ آ چکے ہوتے ہیں، تو میں ناشتہ بنا لیتی ہوں۔ اور پھر ناشتہ بنانے کے بعد میں کبھی بھی جا کے ناشتہ بچوں کو دے دیتی ہوں۔ خود میں پہلے اپنا سارا کاؤنٹر صاف کرنے کے بعد، ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنے کے بعد پھر میں جا کے ناشتہ کرتی ہوں۔ تو یقین کریں یہ کچھ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہوتی ہیں کہ جن کو اگر آپ اپنا لینا کوئی بھی ہاؤس وائف، تو پھر آپ کو کام اتنا مشکل نہیں لگتا۔ کیونکہ برتن دھونے میں مجھے لگتا ہے کہ یہ ہر عورت کو بہت مشکل لگتے ہیں، جبکہ مجھے تو برتن دھونا اب میں اس کو ایک فن سمجھتی ہوں، یا میرے لیے ایک کھیل ہے۔ مطلب میں برتن دھو دھو کے اتنی وہ ہو چکی ہوں نا کہ میں نے اب کبھی اتنا فیل نہیں کیا کہ مجھے برتن دھونے ہیں۔ کہ کوئی بھی کام آپ ہاتھوں ہاتھ کر لینا تو اس میں آپ کو کبھی بھی تنگی اور پریشانی نہیں ہوتی۔ اور میری یہ عادتیں ہیں جو میں نے اپنائی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے میری زندگی بہت ہی آسان ہوئی ہے۔ تو میری تمام ان بہنوں سے ریکویسٹ ہے، تو میں کہہ رہی تھی کہ میری ان تمام بہنوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، جو نئی نئی گھر گرہستی کے چکر میں پڑی ہیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی سی عادتیں ہیں جن کو اپنا لیں گی تو آپ کی زندگی بہت ہی آسان ہو جائے گی، بہت ہی آسان ہو جائے گی۔ یہ سوچنے میں یا دیکھنے میں لگتا ہے کہ بہت مشکل کام ہے، یقین کریں، لیکن جب آپ آہستہ آہستہ کوئی بھی عادت کو اپنا لیتے ہیں نا، پھر وہ بالکل آپ کی فطرت میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو میری وہ تمام بہنیں کہ جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور جنہوں نے ابھی اپنی نئی نئی میریڈ لائف کو سٹارٹ کیا ہے، تو کیونکہ جیسے ہی آپ میریڈ لائف کو شروع کرتے ہیں تو آپ باقی کاموں میں بھی ساتھ ہی پڑ جاتے ہیں۔ تو میری ان سب سے یہی ہے کہ وہ اس عادت کو اپنائیں۔ یہ کچھ چھوٹی چھوٹی سی عادات ہیں جو آپ کی زندگی کو بہت ہی آسان بنا دیں گے۔ اور آپ سے باتیں کرتے کرتے دیکھے پتہ ہی نہیں چلا، میں نے بچوں کو ناشتہ بھی دے دیا، اور میں نے بچوں کو بولا رکو میں ادھر دسترخوان بچھا لوں، انہوں نے کہا نہیں ماما نہیں، بس خود ہی رکھ کے بیٹھے اور انہوں نے کھانا شروع کر دیا۔ اور یہ دیکھیں کہ میرا گھر اب بالکل صاف ستھرا ہے۔ صفائی والی کلپ میں نے آپ کو نہیں دکھائی کیونکہ اب اتنا بھی میں آپ کو کیا دکھاتی، لیکن دیکھیں جب میں نے سب کچھ سنبھالا تھا اس کے بعد یہ آپ نے دیکھا تھا کہ گھر بالکل نیٹ اینڈ کلین لگ رہا تھا۔ تو یہ بس کچھ عادتیں ہیں، ان کو آپ یقین کریں، اگر آپ ان پہ عمل کریں گے نا تو آپ کو اپنی لائف جو ہے وہ بہت ہی ایزی لگے گی۔ اور باقی یہ ہے کہ کام کرنا واقعی جب انسان سوچتا ہے نا کہ میں نے یہ کرنا ہے، سوچتے رہو نا تو کام بہت ہی مشکل لگتا ہے۔ سوچنا نہیں ہے، بس اٹھو اور اٹھ کے نا سٹارٹ ہو جاؤ۔ میں جس دن بھی کچھ سوچنا شروع کرتی ہوں نا تو یقین کریں اس دن میری طبیعت ہی خراب ہو جاتی ہے، اس لیے میں اتنا زیادہ سوچتی نہیں، اٹھ کے شروع ہو جاتی ہوں۔ اور ایک اور بات، تلاوت کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں، چاہے آپ نماز تو ہم پہ فرض ہے، ہم پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، لیکن آپ تلاوت ڈیلی روٹین پہ کیا کریں۔ یقین کریں کہ آپ کو اتنا سکون محسوس ہوگا کہ اس کا آپ کو اندازہ نہیں۔ میری عادت ہے کہ میں تلاوت ڈیلی بیس پہ کرتی ہوں، نماز کسی دن میری رہ بھی جائے لیکن میں تلاوت ڈیلی کرتی ہوں، اور مجھے بہت ہی دلی سکون ملتا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں اپنے خدا سے ہم کلام ہو رہی ہوں۔ اور آپ سے چاہتی ہوں اجازت، ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔